نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیج کر اس امت پر احسان جتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، اپنے بندوں کو جتنی بھی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا، اور احسان جتلایا ہے تو صرف ایک نعمت پر احسان جتلایا ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اسی احسان کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اور ان الفاظ میں جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق، یہاں پر لام اور قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے لائے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ رب العزت احسان جتلا رہے ہیں مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ان میں سے انہی کے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کا محاسبہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت، اللہ کی توحید اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، تو اسی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیج کر یہ پیغام دیا ہے کہ میرے بندو، یہ میرے محبوب آ رہے ہیں تو میں ان کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ یہ پوری دنیا کے اندر میری الوہیت کا ڈنکا بجا دیں۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آپ ورق گردانی کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے پیدائش کی اور ولادت ہوئی، تو اس وقت آپ کے کمرے کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی وہ تہجد کا وقت تھا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے روشن کر دیا، اور روشن کر کے یہ بتلا دیا کہ اب جتنے بھی کفر کے، شرک کے اور ظلمتوں کے اندھیرے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کے نور اور الوہیت کا سارا جو روشن ہے وہ روشنی پھیل جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کیسر و کسریٰ کے کنکروں کو توڑ کر اور فارس کی ہزاروں سال سے چلنے والی آگ کو بجھا کر ان کو بھی یہ پیغام دیا کہ تمہارا جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ عبادت اب ختم ہو گئی، اب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ رب العزت کی عبادت چلے گی۔ اور میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرما کر یہ پیغام دیا ہے کہ ربیع کہتے ہیں پہلی بہار کو، اور اول کا معنی ہے پہلی بہار۔ تو پہلی بہار کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے ہیں تو اب توحید کی بہار آئے گی، آپ علیہ السلام کی شریعت کی بہار آئے گی، اور آپ علیہ السلام کی سنت کی بہاریں آگے آ جائیں گی، اور کفر، شرک، بدعات اور خرافات سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ اور پھر اس ربیع الاول کے اندر آپ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی ہے، اور پیر کے دن آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور جمعرات کو بھی آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر محققین اور مؤرخین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کس تاریخ کو ہے۔ بعض حضرات نے، خصوصاً احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول کو کہا کہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات محقق طور پر انہوں نے لکھی ہے کہ 8 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔
اور اسی طرح محمود پاشا فلکی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ایک بہت بڑے تاریخ دان اور محقق گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کے اندر یہ بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو محقق ہے، اور اس پر اتفاق انہوں نے لکھا ہے کہ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی ہے۔ اور پھر عوام کے اندر جو مشہور ہے وہ آپ علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کی ہے، اور بعض اہل تشیع کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 17 ربیع الاول کی بھی ہے، اور بعض نے ربیع الثانی کا بھی قول نقل کیا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ کون سی ہے، اور دن کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، دن پیر کا ہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی جو تاریخ تھی وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور پرانے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ پرانے لوگ جو ہوا کرتے تھے 12 وفات کے نام سے اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہمیں آپ علیہ السلام کی ولادت سے، آپ علیہ السلام کی سیرت سے، آپ علیہ السلام کی جو صورت ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے وہ مقصد اللہ رب العزت کے دین کا احیاء تھا اور اعلاء کلمت اللہ تھا۔ تو جس کے لیے آپ علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے وقف کر دی، اور ہر جگہ پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا۔ مکے کے اندر، مدینے کے اندر، طائف کی وادیوں میں بھی آپ علیہ السلام نے انہی الفاظ میں لوگوں کو مخاطب کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر جس آدمی نے آپ علیہ السلام کے اس کلمے کو پڑھا اور آپ علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو چمکا دیا، اور وہ چمک گئے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے مانی اور اپنے سینے سے لگائی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے آسمانوں میں کر دیے، اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رضامندی کا اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان سے راضی ہوں اور وہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں کہ جتنی بھی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے احیاء کے لیے صحابہ کرام کو پہنچی ہیں، تو انہوں نے خط پیشانی سے رضا کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول کی ہیں، اور تمام پریشانیاں اور دکھ سے کر اللہ رب العزت کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا عہد کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ علیہ السلام کی شریعت کو اسی نہج میں لے کر چلیں جس نہج پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لے کر چلے تھے۔ اور آج کے دور کے اندر آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ہم مٹا رہے ہیں، خرافات اور بدعات اور رسومات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے کہ بھئی ہم ان خرافات میں نہ پڑیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھیں اور آپ علیہ السلام کے طریقے کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کے دور میں جس انداز میں دین کا کام کیا، جس انداز میں آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو تھکایا، اور جس انداز میں آپ علیہ السلام نے محنت کی دین کی، اسی انداز میں ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس انداز میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور دین کی محنت کی اور دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو اسی انداز میں اگر ہم بھی دین پر کاربند رہیں گے اور دین کے لیے تھوڑی بہت محنت کریں گے، جہاں پہ صحابہ کرام کا خون گرا ہے وہاں پر اگر ہم اپنا پسینہ بھی گرا دیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اور پھر اسی طرح آپ علیہ السلام کی محبت، آپ علیہ السلام کا تعلق اور آپ علیہ السلام کی چاہت اب اپنے دلوں کے اندر ایسے بسائیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے محبوب ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ توقف کیا، ٹھہرے اور سوچا، اور اس کے بعد فرمایا کہ الآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا کہ اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ایمان اب کیا ہو گیا؟ قد استکمل الایمان، ایمان اب مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ایسی رچ بس جانی چاہیے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ اور یہی بات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی میں سے لے رہے تھے۔ کسی کو کوئی قطرہ مل گیا، کسی کو قطرہ نہیں ملا، اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ان کے ہاتھ کو نہیں پہنچا، تو دوسرے صحابی کے ہاتھ کی جو تری تھی، جو ہاتھ گیلا تھا، اس کے اوپر ہاتھ مل کے اپنے جسم پر مل رہے تھے، اور یہ برکت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو حاصل کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے لگے ہوئے پانی کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور اپنے جسم پر مر رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام اس انداز میں کامیاب ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیا۔ اور آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا رویہ کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے، ہم کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے زبانوں پر تو دعویٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کا ہے، لیکن ہم ہر آن ہر گھڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے مشن سے انحراف کرتے جا رہے ہیں۔ کیا اس انداز میں اور ان الفاظ میں ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم حقیقی معنوں میں اس طرح ایمان والے بن سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ایمان والے تھے؟ تو ہمیں اپنے ایمان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کسوٹی بنانا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی ایمان لاؤ جس طرح وہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے تو تم ہدایت پر ہوں گے۔ اور اگر صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم جس دعوے کے اندر اپنے آپ کو نعرے لگا لگا کے تھکاتے ہیں، کیا وہ دعویٰ ہمارا سچا ہے؟ اگر سچا ہے تو فَبِهَا نُورٌ عَلَى نور، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر سچا نہیں ہے تو ہم سوچیں کہ ہم اس سچ کی طرف آ جائیں اور کونوا مع الصادقین کا مصداق بنیں، کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ تمہارے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کو لے کے ہم نے چلنا ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کا ہر لمحہ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سارا کا سارا جب ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور محبت کی بنیاد پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی بنیاد پر، تو پھر حقیقی معنوں میں ہم کامیاب ہوں گے اور حقیقی معنوں میں ہم سنی ہوں گے۔ اور سننے کا معنی ہے سنت پر عمل کرنے والا۔ تو ہم جب سنتوں پر عمل کریں گے تو الحمدللہ ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہم بن جائیں گے، اور جب ہم ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق بن جائیں گے تو فوز اور کامیابی فلاح ہمارے قدم چومے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر اسی انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین صحابہ کرام کو پہنچایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محنت کر کے مجھ اور آپ تک پہنچایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔